السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سو وہ ایک مفلس آدمی تھا لیکن تھا خوش بخت۔ اس کا خاندان ایک بیوی، 5 بچوں، 2 بہنوں اور ایک عمر رسیدہ والدہ پر مشتمل تھا۔ اس کی ایک دکان تھی جس میں وہ سبزیاں فروخت کیا کرتا تھا، کدو، چقندر، مولی، ٹماٹر وغیرہ ذالک۔ اس کی یہ دکان ایک ذیلی سڑک پر تھی جس میں وہ اپنے غریب ہمسایوں کے ہاتھ اپنی سبزیاں فروخت کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا جس سے وہ کسی بارونق جگہ دکان کرتا یا نفیس سامان خرید سکتا۔ رہا اس کا ویران گھر تو اسے مجازن ہی گھر کا نام دیا جا سکتا تھا۔ در حقیقت وہ ایک ہی کمرہ تھا جس کے ارد گرد اردھیڑ کر بنائے گئے کمبلوں کے ڈھیر تھے۔ اسی کمرے میں افراد کنبہ سوتے، کھانا بناتے اور نہاتے دھوتے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب آدمی گھر کی طرف لوٹتا اور ساتھ سبزی، گوشت اور روٹی ہوتی تو سارا کنبہ خوشی، تالیوں، نغموں اور پست آواز گیتوں سے اس کا استقبال کرتا۔ اس کے ہاتھوں میں جو کھانا ہوتا وہ لے لیتے اور رات کا کھانا تیار کرنے کے لیے ہنڈیا کی طرف تیزی سے دوڑ لگاتے۔ وہ ہر روز گوشت نہیں لاتا تھا۔ جب اس کی یومیہ سیل نفع والی ہوتی تو گوشت خریدنے کی طاقت پاتا، وگرنہ اس کے کنبے کے رات کا کھانا وہی دکان کی باقی ماندہ سبزی ہوا کرتی۔ یہ کنبہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے پڑوس میں رہائش پذیر تھا۔ وہ جج اس کنبے پر شفقت کرتا اور وقتاً فوقتاً اس کی ملاقات کے لیے آتا جاتا رہتا۔ یہ جج اکثر اس خاندان کے متعلق یہ کہتے ہوئے مجھے بیان کرتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس گھرانے جیسا خوش بخت گھرانہ نہیں دیکھا، اور نہ میں نے کبھی ایسی چھا جانے والی خوشی کا مشاہدہ کیا کہ جب گھر کا مالک شام کو اپنے کام سے واپس لوٹا کرتا تھا تو میں اکثر یہی چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان سعادت مند وقت گزاروں، یہاں تک کہ میرا پڑوسی اپنے گھر پہنچ جائے اور سارا گھرانہ لا الہ الا اللہ اور تکبیر کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ پھر ان کا رات کا کھانا تیار کرنے کا معمول جاری ہو جاتا۔ جب کھانا پک جاتا تو ایک بڑے برتن میں اسے تناول کرنا شروع کر دیتے۔ جب رات کے کھانے سے فارغ ہو جاتے، اللہ کی حمد اور شکریہ ادا کرتے اور کثرت سے حمد و شکر کرتے۔ پھر خوش و خرم اور قناعت سے اپنے بچھے ہوئے بوسیدہ بستر پر لیٹ جاتے، ستر پوشی اور عافیت کے سوا اللہ سے کچھ تمنا نہ کرتے، نیز یہ کہ وہ کسی انسان کے محتاج نہ ہوں، یہ بھی اللہ سے تمنا کرتے۔ موسم خزاں کے ایک دن جب وہ گھرانہ شام کے وقت گھر کے دروازے پر اپنے مالک کا انتظار کر رہا تھا، اچانک انہوں نے بعض سپاہیوں کو دیکھا جو ایک لاش اٹھائے ہوئے تھے۔ جب کنبے نے دیکھا تو وہ چارپائی پر ان کے وحد سارے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی دکان بند کی اور پڑوسی قصاب کی طرف گیا تھا، گوشت خریدا تھا، قریبی نان بائی کا قصد کیا اور روٹیاں خریدی، اپنی دکان سے باقی ماندہ سبزیاں ہاتھ لی، اور جب سڑک پار کرنے لگا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا تھا۔ آدمی فوراً موت کی وادی میں چلا گیا اور اس کا سارا ساز و سامان بکھر کر رہ گیا۔ اڑوس پڑوس والے سب لاش کے گرد اکٹھے ہوئے۔ اہل ثروت نے کچھ مال جمع کیا اور جو کچھ اکٹھا کیا تھا وہ اس بے روح جثے کی تجہیز و تکفین پر خرچ کر دیا۔ معمولی رقم بچی تو وہ اس کے ورثاء کے سپرد کر دی گئی۔ اگلی صبح غریب آدمی کو قبر میں چھپا دیا گیا۔
اس کا بڑا بیٹا 15 سال کا تھا، وہ میڈل سکول کے درجہ 2 میں پڑھتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس لیے تیار کر رہا تھا تاکہ اعدادی مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد چھوٹا موٹا ملازم ہو جائے اور اپنے گھر والوں کی معاونت کر سکے۔ اس کے والد کی موت کے 2 دن بعد پڑوسیوں نے جو کچھ ورثاء کے لیے جمع کیا تھا سب ختم ہو گیا، اور تیسرے دن وہ اپنے والد کی دکان کی طرف چل پڑا۔ اس نے ہر روز غروب شمس تک کام کرنا شروع کر دیا جس طرح اس کا والد کیا کرتا تھا، لیکن مسکراہٹیں کبھی نہ آنے کے لیے چلی گئی تھی اور خوشی ہمیشہ کے لیے مر گئی تھی۔ گھر والے جو کھانا تناول کرتے تھے وہ آنسوؤں سے آمیز ہوتا تھا۔ سارے گھرانے نے اپنی سعادت کو اپنے بچھڑنے والے محبوب کے ساتھ ہی دفن کر دیا تھا۔ ایام بڑے بہجل اور سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ وقت اپنی گردش میں گھوم رہا تھا۔ 3 سال بیت گئے۔ بڑے بیٹے کو 18 سال ہونے پر فوج میں نوکری پر بلا لیا گیا۔ گھر والے اکٹھے ہو کر تبادلہ خیالات کرنے لگے کہ کیا دوسرا بیٹا جو 4تھی کلاس کا طالب علم ہے اور پرائمری کا مرحلہ مکمل ہونے میں صرف 1 سال باقی ہے، اسکول چھوڑ دے تاکہ اپنے بھائی کی دکان کا نظم و نسق سنبھال سکے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے گھر والوں کی پرورش کون کرے گا؟ اہل خانہ کا اتفاق رائے اس بات پر ہوا کہ گھر فروخت کر دیں، اگرچہ وہاں سے نکلنا ایسے ہی تھا جیسے بکری اپنی کھال سے نکلتی ہے جس کا نام صرف موت رکھا جاتا ہے۔ بڑا بیٹا 7 والے شہر میں فوج سے جا ملا اور اسلحہ چلانے کی مشق کرنے لگا۔ عسکری تدریس کا استاد اس پر نظر رکھتا اور اس میں بے پرواہی محسوس کرتا۔ وہ کبھی تو اسے نصیحت کرتا اور کبھی اضافی تعلیم سزا دیتا، لیکن بے سود۔ غائب کی مانند وہ حاضر تھا۔ تدریب میں اپنے ساتھی فوجیوں کے ساتھ فقط اس کا جسم تھا، لیکن اس کی عقل دور، بہت دور اپنے گھر والوں کے پاس تھی۔ ایک دن استاد نے اسے بلا لیا اور اس کی مشکل دریافت کی۔ اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور اپنے معاملے کی خبر کہہ سنائی۔ استاد نے اس جگہ ایک اور آدمی کو رکھ لیا تاکہ اس کے دکھ درد میں شریک ہو اور جنگی مشق کی سنگینی سے اسے روک دیا۔ استاد نے فوج کی کمپنی کے ہیڈ آفیسر کے سامنے اس کا مسئلہ رکھا، چنانچہ اس نے اسے فوج کے باورچی خانے میں تعینات کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب وہ ہنڈیاں دھوتا، گوشت کاٹتا، آگ جلاتا اور کھانا تقسیم کرتا۔ رہی اس کی ماں تو وہ بھی غائب کی مانند حاضر تھی۔ اس نے اپنے گھرانے کو کھلانے کے لیے ایک پراپرٹی ڈیلر سے کچھ مال بطور قرض مانگا۔ گھر کی رجسٹری پراپرٹی ڈیلر کے پاس رہن رکھی اور گھر فروخت کرنے کے لیے رکھ چھوڑا۔ خریداروں کے سامنے 20 دن تک گھر نیلام ہوتا رہا۔ بالآخر اس نے 400 دینار میں گھر فروخت کر دیا۔ پھر اس کی ملکیت نئے مالک کی طرف منتقل کرنے میں اور سرکاری معاملات طے ہونے میں 9 دن گزر گئے۔ اس کے بیٹے کی طرف سے نقد کیش دیے جانے کے وعدے کا صرف 1 دن باقی رہ گیا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس شہر کی طرف رخت سفر باندھے جہاں وہ فوجی ملازمت کرتا تھا۔ 29 تاریخ کی رات کو جائے تاکہ 30 کی صبح کو نقد کیش سپرد کر سکے۔ اگر وہ لمحہ بھر بھی وعدے سے مؤخر ہوتی تو اس کے بیٹے سے نقد کیش قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس نے اس بس سٹاپ کا رخ کیا جو سواریوں کو اس شہر سے اس کے بیٹے کے شہر منتقل کر دے۔ گاڑیاں ملی لیکن سوار نہ دار۔ گرمیوں کے دنوں میں یہ مغرب سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ وہ ایک وقت تک بس سٹاپ پر انتظار کرتی رہی لیکن کوئی مسافر نہ آیا۔ یہ انتظار بھی گرم چیز تھا۔ سورج غائب ہو چکا تھا۔
دونوں شہروں کے مابین مسافت 240 کلومیٹر تھی، جو بذریعہ کار 2.5 گھنٹوں میں طے ہونا تھی۔ اگر اس نے رات کو سفر اختیار نہیں کیا تو وقت ضائع ہو جاتا اور وہ اپنے بیٹے کے شہر میں اگلے دن کی صبح ہی کو پہنچ پاتی۔ اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ اسے تنہا ہی لے کر رخت سفر باندھ لے، وہیں شرط کے سفر فوراً شروع کر دیا جائے۔ ڈرائیور نے فوراً خاتون سے سارا کرایہ وصول کر لیا اور گاڑی پہاڑی راستے میں محو حرکت ہو گئی۔ دوران راہ ڈرائیور نے خاتون سے گفتگو کی، جس سے اسے گھر فروخت کرنے کی داستان معلوم ہوئی، نیز بیٹے سے نقد کیش وصول کرنے کی بات بھی علم میں آ گئی۔ ان دونوں کے درمیان میں شیطان گھس آیا۔ اس نے ڈرائیور کے ضمیر میں تخریب واقع کر دی، چنانچہ اس نے مسکین اور اس سے مال غصب کرنے کا پلان بنا لیا۔ راستے میں ایک موڑ پر، جہاں روڈ کی دائیں جانب ایک گہری چٹیل وادی تھی، ڈرائیور نے اچانک گاڑی کو روک دیا اور خاتون کو زبردستی گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ گہری وادی میں 20 میٹر تک نیچے اتر گئے۔ وہاں خاتون پر متعدد خنجر کے وار کیے۔ جب وہ سرد پڑ گئی اور اس نے سمجھا کہ اب قید حیات سے رہا ہو گئی ہے، اس کا مال سلب کیا اور خاتون کو خون میں لت پت چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف چلا آیا۔ پھر اسی شہر کی جانب چل پڑا جس طرف عازم سفر تھا۔ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر واپس اسی شہر گیا تو اس کا معاملہ نہ کھل جائے کہ بغیر مسافروں کے واپس لوٹ آیا، اور جانے اور آنے کے غیر معقول وقت میں۔ جب وہ شہر میں پہنچا تو بس سٹاپ پر رکا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا جو مسافر اس کے ہمراہ تھے، انہوں نے پل کراس کرنے کے بعد گاڑی چھوڑ دی۔ یعنی کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میرے ساتھ جو مسافر تھے وہ پل کراس کرنے کے بعد اتر گئے۔ اسے وہاں کچھ سواریاں مل گئی جو اسی شہر جانے کی منتظر تھی جسے وہ شام کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، چنانچہ اس روڈ پر رخت سفر اس نے باندھ لیا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں اس نے بدترین جرم کا ارتکاب کیا تھا، گاڑی روکی اور ہمراہیوں سے بولا کہ قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں، فوراً ہی واپس آ جاؤں گا۔ وہ وادی کی طرف اتر گیا۔ اس نے سسکیوں کی آواز سنی۔ وہ خاتون کی طرف گیا جو خون کے تالاب میں تیر رہی تھی اور بولا، ملعون، تو ابھی سانس لے رہی ہے۔ خاتون اپنی جگہ جم کے رہ گئی اور مزید خنجر کے واروں کا انتظار کرنے لگی۔ ڈرائیور ایک بڑی چٹان کی طرف جھکا تاکہ اس سے خاتون کے سر کو کچل ڈالے۔ جو ہی چٹان کے نیچے ہاتھ رکھا، اس کی چیخ فضا میں بلند ہو گئی، جس سے گہری چٹیل وادی گونج اٹھی اور اس کی بعض جث خالی کناروں سے آنے لگی۔ یہ وادی جنگلی جانوروں، سانپوں اور کیڑوں مکوڑوں سے بھری پڑی تھی۔ مسافروں نے یہ آواز سنی تو اس کی مدد کے لیے جلدی بھاگے۔ اس بڑی چٹان کے نیچے مجرم ڈرائیور نے جسے اٹھانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ زخمی خاتون کے سر پر پٹخ دے، ایک زہریلا سانپ تھا جس نے اسے ڈس لیا۔ جبکہ وہ بڑی چٹان کو اٹھانے کا ارادہ کر رہا تھا، وہ اسی خاتون کے پہلو میں جا گرا، پھر فریاد و آہو فغاں اور مدد مدد کرنے لگا۔ مسافروں نے ڈرائیور اور اس خاتون کو بھی اٹھا لیا، یہاں تک کہ دوسری گاڑی آئی، اسے روکا اور ڈرائیور سے عرض کی کہ عورت اور ڈرائیور کو اس ہسپتال منتقل کر دے جہاں زخمی عورت کا بیٹا رہتا تھا۔ لیکن مہلک زہر کے اثر سے ڈرائیور راستے ہی میں چل بسا۔ ہسپتال میں پولیس اور تفتیشی افسران آ گئے، ساری کاروائی معلوم کی اور لعین ڈرائیور کی جیبوں کی تہیں سے خاتون کا مال نکال لیا۔ عورت نے تمنا کی کہ اس کے بیٹے کو بلایا جائے، چنانچہ وہ رات کے آخری حصے میں حاضر ہو گیا۔ وہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹروں اور دیگر عملے نے خیال کیا
کہ اب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے بلڈ لگا دیا۔ اس نے اگلے دن چاشت کے وقت آنکھیں واکی تاکہ بیٹے سے کہہ سکے جلدی سے رقم دے دو۔ پھر اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایسی بے ہوشی میں چلی گئی جو کسی زد و اثر دوائی سے بھی زائل نہیں ہونے والی تھی۔ بیٹے نے نقد کیش دیا اور فوج سے چھٹی لے لی۔ اس کی ماں کی صحت دن بدن بہتر ہوتی چلی گئی اور وہ روبہ صحت ہو گئی اور ہسپتال سے اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ اس کی نجات، ڈرائیور کی موت اور نجات دہندہ سانپ کا قصہ شرق و غرب میں پہنچ گیا۔ یہ زبانی ضد عام ہو گیا۔ جس وادی میں ڈرائیور نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا اور جس کی چٹانوں کے درمیان زخمی خاتون کو پھینکا تھا، وہ ایسی وادی میں ایک تھی جو وحشت والی اور غیر آباد تھی، پانی اور گھاس بھوس سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اس طرف قطعاً نہ جاتے تھے، یہاں تک کہ چرواہوں کو بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تھی جو ان کے مویشیوں کے لیے سود مند ہو۔ چنانچہ وہ بھیڑوں اور سانپوں کی پرامن آماج گاہ بن چکی تھی۔ بھیڑیوں اور سانپوں کی پرامن آماج گاہ، یعنی وہاں پر نہ کوئی چرواہ آتا تھا، اس لیے وہاں سانپ اور یہ جنگلی جانور ہوا کرتے تھے۔ زخمی عورت یقینی موت سے بچنے والی نہ تھی اگر مجرم کھوج لگانے کے بھرپور جذبے سے لبریز ہو کر وہاں دوبارہ نہ ٹپکتا۔ مجرم کے ہمراہ مسافر عورت کی موجودگی کا سراغ نہ لگا پاتے اگر وہ مہلک اور زہریلے سانپ کے ڈسنے سے غیر شعوری طور پر بلند چیخ نہ مارتا۔ نیز اس کا بیٹا نقد کیش نہ دے پاتا اگرچہ وہ اس کے شہر سے پہلے گاڑی پر ہی چلی آتی، کیونکہ پہلے وہ اپنی ماں کو منتقل کرتا اور نقد کیش سپرد کرنے کا محدود وقت ضائع ہو جاتا۔ یقیناً یہ سب قدرت والے اللہ کی تقدیر ہے۔ اس حاکم نے جو اسی گھرانے کا پڑوسی تھا کہا، میں نے اپنی پڑوسن کا قصہ سنا تھا جیسا کہ لوگوں نے سنا تھا، تو میں بھی اس کے گھر کی قیمت اکٹھی کرنے کے لیے دیگر پڑوسیوں کا شریک کار ہو گیا تاکہ وہ اسے نئے مالک مکان سے واپس لے سکے۔ نئے مالک مکان نے بھی یہ قصہ سن لیا تھا، چنانچہ گھر کی فرد اور ملکیت نامہ اسے واپس کر دیا۔ اس کے پاس مکان کی اصل قیمت کے ساتھ پڑوسیوں کی جمع کردہ رقم ملا کر 300 دینار ہو گئے۔ اس رقم سے گھر کی اثر نو تعمیر کی اور لوگ اس کے بیٹے کی دکان کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کا سامان خریدتے اور بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے۔ ایک سال کے اندر اندر اس کا کام بہت بڑھ گیا، دنیا اس پر جھک پڑی اور اس نے ایک قابل شکوہ جگہ بڑے روڈ پر دکان منتقل کر لی۔ کئی سال بیت گئے، ہر سال مکان کی نئی تعمیر ہوتی، بچے یکے بعد دیگر اسکولوں سے فارغ ہو گئے، ایک انجینئر بن گیا، دوسرا ڈاکٹر اور تیسرا فوجی افیسر۔ ان کا کھانا چائے اور روٹی یا روٹی اور سبزی نہ رہا بلکہ روزانہ انواع و اقسام کے گوشت کے ساتھ کھانے کھاتے، لہذا اللہ نے ان پر برکت کا دروازہ کھول دیا اور اپنے کرم کا دریا ان پر بہا دیا۔ انہی لوگوں کے درمیان عمدہ اخلاق کی مثال بنا دیا جو خوشی اور مسرت اور تکلیف میں تعاون کرتے ہیں۔ بغداد میں دجلے کے کنارے بڑے پل کے نزدیک خیر، محبت اور سعادت سے لبریز ایک گھر ہے، یعنی وہی گھر جس میں 1385 ہجری کو یہ ثواب کی توقع رکھنے والا اور صبر کرنے والا خاندان منتقل ہو گیا تھا۔ کنبے کی تعداد زیادہ ہو گئی اور اب یہ 4 خاندان تھے۔ بڑے 3 بیٹوں کی شادیاں ہو گئی اور وہ شاداب جگہ پا کر اس میں منتقل ہو چکے تھے، لیکن کنبے کا تعلق ہمیشہ بڑا مضبوط رہا اور بچوں کی ماں بغیر کسی پر زیادتی اور پریشان کرنے کے سدا گھر کی روحیں رواں رہی۔ میں نے اس خانوادے کا قصہ اپنے بڑے حاکم دوست سے سنا تھا، سو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے کسی فرد سے سنوں۔ میں نے بڑے بیٹے سے پوچھا جو سبزی فروش تھا اور ایک بڑا تاجر بن گیا تھا کہ مجھے اپنی ماں کا واقعہ بیان کر۔ وہ بولا، آپ ان کا واقعہ ان کی زبانی کیوں نہیں سنتے؟ ایک شام میں دجلہ کے ساحل پر واقع ان کے آباد گھر میں تھا۔
صاف و شفاف بہتے پانی پر چاند کی روشنی کے عکس کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں نے چلتی کشتیوں، تجارتی بحری بیڑوں کے گیتوں کی طرف کان جھکا دیے، نیز آتے جاتے مسافروں کو دیکھتے ہوئے ان کی والدہ کی نماز کے اختتام کا منتظر تھا۔ والدہ تشریف لائی، انہوں نے سفید دوپٹے سے اپنے سفید بالوں کو ڈھانپا ہوا تھا، چہرہ پر نور تھا، مسکراہٹ بکھر رہی تھی، زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ اپنا سارا قصہ سنایا۔ میں نے کہا، تب کا احساس کیا تھا جب مجرم نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور گہری وادی میں آپ کا خون پھوٹ رہا تھا؟ وہ کہنے لگی، اور سچا ایمان ان کے الفاظ سے پھوٹ رہا تھا۔ میں یہ کہتے ہوئے اللہ عز و جل سے مخاطب ہوئی، یعنی وہ کہتی ہے کہ جب میں اکیلی وہاں پڑی تھی تو اس وقت میں اللہ سے مخاطب ہوئی، اے آسمانوں اور زمین کے جبار، تو میرے حال کو زیادہ جانتا ہے، اپنی قدرت قادرہ سے ایسے اسباب مہیا کر جن سے میرا بیٹا نقد کیش دے سکے تاکہ اپنے گھر لوٹے اور ان کی کفالت کرے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اس کا مال و اولاد اسے لٹا دیا، اس کے دشمن سے انتقام لے لیا اور فقیر گھرانے کی حالت بہتر کر دی۔ یہ واقعہ سچا ہے، لیکن اس کے حوادث عجیب و غریب ہیں۔ یقیناً لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل وہ غافل نہیں ہوتا اور نہ سوتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس چونٹی کا رزق نہیں بھولتے جو سخت چٹان میں گھیراؤ کرنے والی زبردست موج کے درمیان ہے۔ وہ بیوگان اور یتیموں کو رزق کو کیسے بھول سکتا ہے؟ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس سے ڈرے۔ اللہ تاخیر کر دیتا ہے لیکن رائے گاہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ اور مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا اے مسلم، تجھ پر لازم ہے کہ ظلم اور اس کے اسباب سے دور رہ اور اللہ کی قدرت کو یاد کر جو تجھ پر قادر ہے۔ اس کو یاد رکھ جس سے نہ کوئی آسمان کی چیز غائب اور نہ زمین کی غائب ہے۔ یاد رکھ کہ صرف ایک ظلم دنیا اور آخرت میں کئی اندھیرے بن جاتا ہے۔ الہی ہمیں ظلم اور ظالموں سے بچا لے اور شر پسندوں کے شر اور فاجروں کے عمل سے ہمیں بچا لے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔